پہلے مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں اور ممکنہ طور پر وزیر اعظم ہوں گے. پیپلز پارٹی بیک ٹریک کر گئی ہے اور جو نمبر گیم ہے وہ ان کے پاس پوری ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف کی جو گورنمنٹ ہوگی ان کو نواز شریف کی گورنمنٹ کے مقابلے میں اسی طرح کے سنگین چیلنجز کا سامنا ہوگا، یا آپ سمجھتے ہیں کہ چیلنجز پہلے سے زیادہ 2013 کے مقابلے میں 2018 میں جو انہیں گورنمنٹ ملی ہے اس میں زیادہ ہوں گے؟ دیکھیے، جو چیلنجز اس وقت نئی حکومت کو ہیں یہ اس سے زیادہ ہیں جو 2013 میں تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ 2013 میں جب حکومت آئی تھی اس سے پہلے IMF کے ساتھ آفیشیلی معاملات طے ہو چکے تھے اور بیان آ گیا تھا. ابھی غیر رسمی بات ہوئی ہے لیکن معاملات ابھی طے نہیں ہوئے ہیں حتمی. ایک تو یہ بات، لیکن ان کو ایڈوانٹیج یہ ہے، ایک سنہری موقع مل گیا ہے. میں آپ اس میں مجھے قطعی کچھ دیکھیے، آپ نے بڑی خوبصورتی سے 9 پوائنٹس بتا دیے، اور پاکستان کے اندر یہ صلاحیت ہے. سب سے پہلے میں بتا دوں، پاکستانی قوم میں، پاکستان کے پاس جو وسائل ہیں اس میں یہ صلاحیت ہے کہ ان چیلنج سے نمٹ سکتے ہیں. اور اگر حکومت کمیٹڈ ہے جیسا کہ ابھی انہوں نے کہا ہے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم ان سے نہ نمٹ سکیں. کوئی چھوٹا موٹا ملک تو ہے نہیں ہمارا. لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ ٹیکسوں کی جب آپ نے بات کی، میں دیکھتا ہوں کہ اگر 80%، میں دوبارہ 80% چیزیں جو ہیں وہ ٹیکسوں سے پور ہوں گے. اس لیے کہ اگر ہماری برآمدات گری ہیں تو اس لیے گریں کہ آپ نے بجلی اور گیس کے نرخ بڑھائے. اگر آپ ٹیکسوں کی وصولی بڑھا لیتے ہیں تو وہ مسئلہ آپ کا کافی حل ہو جائے گا. پھر آپ نے پبلک سیکٹر کی بات کی، دیکھیے تباہ تو کر دیا نا. اب ان کو اصلاح کرنے کے لیے زبانی جمع خرچ نہیں، ان کو پیسے دینے پڑیں. جب آپ IMF سے بیل آؤٹ لیتے ہیں تو آپ بھی تو ان کو بیل آؤٹ دیں نا. تو ان کا تعلق بھی ہے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جن کا احاطہ آپ نے کیا ہے ان میں سے 80% کا تعلق ٹیکسوں کے ایسے نظام سے ہے جو کہ نئی حکومت نے یا جو آپ تحریک انصاف نے اپنے منشور میں کہا تھا، اپنے وعدوں میں کہا تھا. انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی ہم بدعنوانی کا قابو پائیں گے، لوٹی ہوئی دولت واپس لائیں گے، اس پیسے سے تعلیم اور صحت اور قرضے اتاریں گے. تو پھر آپ کا مسئلہ